اور جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، جو پنجاب کی ماں ہے، ان کی جو حکومت ہے، آپ انہیں ٹک ٹاک حکومت کہنا چاہ رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب ایسے ہی کہاں سے ٹک ٹاکر لگتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب ایک کام اداروں نے کیا، کوئی تیسرا بندہ کیسے کریڈٹ لے لے؟ ایک شخص لب کشائی نہیں کر رہا، وہ کیسے کریڈٹ لے لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز۔ فیصل واڈا صاحب جو سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے نون لیگ کی ٹک ٹاک حکومت میں کنیزوں اور نوکرانیوں کا کوٹا بنا دے۔ پہلے تو میں فیصل واڈا صاحب سے بڑے ادب سے کچھ سوالات کروں گا۔ فیصل واڈا صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ویئرز، ایک تصویر ہے آپی ازما بخاری کی۔ فیصل واڈا صاحب کیا آپ انہیں ٹک ٹاکر کہہ رہے ہیں؟ ان کو ٹک ٹاکر کہہ رہے ہیں؟ ان کی جو خدمات ہے، جو انہوں نے شبانہ روز پنجاب کی خدمت کی ہے، آپ نے انہیں فراموش کر دی اور یہ آپ کو ٹک ٹاکر لگتی ہیں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ کہیں سے ٹک ٹاکر مجھے بتائیں لگتی ہیں؟ میں اپنے دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں، میرا خیال ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، مجھے یہ لگتا ہے جو فیصل واڈا کی ہے، ورنہ کہاں سے یہ ٹک ٹاکر لگتی ہیں؟ پھر آپ اگر اس میں کنیزوں اور نوکرانیوں کی بات کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کنیزیں اور نوکرانیاں لفظ میں یوز کروں، آپ نے کر دی ہے۔ تو دوسرا جو پنجاب کا معتبر اور معروف چہرہ آپی مریم اورنگزیب، یہ بھی ٹک ٹاکر ہیں؟ یہ بھی ٹک ٹاک آپ کو لگتا ہے بنا رہی ہیں؟ یہ کہاں سے ٹک ٹاکر لگتی ہیں فیصل واڈا صاحب؟ آپ نے بیان کیوں دیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بھی آپ کی نظر میں ٹک ٹاکر ہیں؟ پھر تیسرا جو اس سے زیادہ ایک ایکٹیو چہرہ ہے، جو شبانہ روز پنجاب کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے آپی ہنا پرویز بٹ، ان کو بھی آپ نے ٹک ٹاکر کی یا ٹک ٹاک بنانے والوں کی کیٹیگری میں تو نہیں ڈال دیا؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے نون لیگ کی ٹک ٹاک حکومت میں کنیزوں اور نوکرانیوں کا کوٹا بنا دے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے یہ قاعدے جو قائدین ہیں یہ تو ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں، ان کے لیے کنیزیں اور نوکرانیوں کا لفظ جو ہے، کیا یہ غیر پارلیمانی زبان نہیں ہے؟ پھر چوتھی ثانیہ عاشق صاحبہ، آپی ثانیہ عاشق، یہ بھی کیا ٹک ٹاکر ہیں یا یہ بھی اس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ پھر اور جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، جو پنجاب کی ماں ہے، میں ان کے لیے یہ لفظ تو میں تو نہیں اب جسارت کر سکتا، تو کیا ان کی جو حکومت ہے آپ انہیں ٹک ٹاک حکومت کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ ٹک ٹاک اور پنجاب حکومت کا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ میرا سوال ہے۔ فیصل واڈا صاحب ایسے ہی کہاں سے ٹک ٹاکر لگتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ٹک ٹاکر مجھے تو میں کنفیوز ہو چکا ہوں۔ اچھا، اب آگے مزید وہ فرماتے ہیں آپریشن روم بنا لیا، نہ 3 میں نہ 13 میں، ٹھیک ہے۔ ویسے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے تو ویری نیکسٹ ڈے کلیئر کر دیا تھا کہ اس آپریشن کی ساری تیاری افواج پاکستان کے سربراہ سید جنرل عاصم منیر صاحب نے کی ہے، اور اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس طرح کے بیانات بار بار کیوں دیے جا رہے ہیں۔ کبھی ایاز صادق دے رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں زبان نہیں ہلاتے تو دشمن کے در و دیوار ہلا دیتے ہیں، وہ عرفان صدیقی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بات کافی وائرل تھی، غالباً اسار رانا صاحب نے کی تھی کہ چائنا کو اس ٹیکنالوجی کی تلاش ہے جس میں خاموش رہ کر دشمن کے در و دیوار ہلا دیے جائے، پاکستان سے وہ ٹیکنالوجی مانگ رہے ہیں۔ اینی ہو، یہاں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، جو لوگ ہیں ان کی میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ لوگ جاہل ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ شبانہ روز پنجاب کی خدمت نہیں کر رہے؟ پڑھے لکھے نہیں، ان میں سیاسی شعور نہیں، نالائق اولاد والد کی شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ میں ان کے لفظ ہیں، اس پہ میں لب کشائی نہیں کروں گا، جو فیصل واڈا صاحب نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک بات کا جسٹ ہے کہ اگر بالی ووڈ کے ساتھ جنگ ہو تو ٹک ٹاک پنجاب کی حکومت جیت سکتی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ پھر مزید وہ آگے کہتے ہیں کہ صوبائی ٹک ٹاک حکومت کی بھارت کے ساتھ جب ٹسل چل رہی تھی، اس میں معنی خیز خاموشی ہے، اس کو سب نے محسوس کیا۔ تو یہ خیر اب پنجاب حکومت بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ خاموش تھی، اس نے ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے مودی کا نام لیا نہیں لیا، مودی کو کس حد تک ٹف ٹائم دیا، یہ میرے سے زیادہ پنجاب حکومت اس بات کو بہتر بتا سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپی ازما بخاری جو ہیں وہ کہتی ہیں فیصل واڈا کون ہے، بیچارہ ایک ذہنی مریض ہے، ان کا بھی آج ایک بیان آ رہا ہے، یہ سب نہ کرے تو اس کو لوگ بلانا چھوڑ دیں، سیاسی شعبدہ باز سستا شاہ رخ خان، ٹھیک ہے جی، اس پر ترس آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپی کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیصل واڈا ایک سینیٹر ہیں اور آپ کے اتحادیوں نے انہیں سینیٹر بنایا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ سسٹم کے کافی قریب ہیں، سسٹم کو سمجھتے ہیں اور سسٹم کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔
جو میں ان کے بارے میں سمجھ سکا ہوں، اور ان کا کلیئر سٹانس ہے کہ وہ اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر اداروں کا کریڈٹ کوئی اور قوت لینا چاہے گی، یہ ان کی باتیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ محمد مالک کے ساتھ ان کے پروگرام دیکھ لیں ARY پہ جو نشر ہوئے، یا حامد میر کے ساتھ جو پروگرام ہے، وہ کہتے ہیں جب ایک کام اداروں نے کیا کوئی تیسرا بندہ کیسے کریڈٹ لے لے؟ ایک شخص لب کشائی نہیں کر رہا، وہ کیسے کریڈٹ لے لے؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ایک NOC ہے لوگوں کو سدھارنے کا، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہو. اور جب آپ نے انہیں سینیٹر بنایا تو وہ ایک سینیٹر ہے، میں انہیں قطعاً سستا شاہ رخ خان نہیں کہوں گا. پاکستان ان کا ایک نظریہ ہے، وہ ایک پاکستانی ہیں، بڑا دبنگ بولتے ہیں، اور مجھے ان کی یہ بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ جو کھڑے ہیں، اور پلس کہ جو کام مفاد پاکستان کرے وہ کوئی تیسرا بندہ کریڈٹ لے نا کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، تو وہاں ہر محب وطن پاکستانی کو بولنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے یہ لفظ سوٹ کرتے، وہ نیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں. خیر یہ میری رائے ہے ان کے بارے میں. اور کوئی بھائی تو ہے کون، عظمہ بخاری صاحبہ، وہ جو بھی ہیں نا، میرا خیال ہے کہ وہ ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں کہ کون سی حکومت جو ہے کہاں پہ کیسے چلنی چاہیے. بلکہ انہوں نے کل بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ شہباز شریف صاحب جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک تھوڑا سا امیج بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پنجاب حکومت کی طرف سے اس امیج کو خراب کر دیا جاتا ہے، یعنی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو وہ ہائی لیول پہ کھیل رہے ہیں آپ کو، اور پنجاب حکومت کو وہ میسیجنگ آپ کو کر رہے ہیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، اور آپ کو کیسے آگے چلنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری ان کی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک کو مخلص لیڈرشپ عطا کرے، دلیل لیڈرشپ عطا کرے، جس کا سب کچھ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہو، اور جس کا سب کچھ میرے ملک میں ہو، اور جو بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. اور خدا جانتا ہے کہ اس وقت جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھارت کو ایسا سبق سکھا دیا ہے میدان جنگ میں کہ میرا نہیں خیال کہ بھارت، میں آج آپ کے کوڑ پیشین گوئی کر رہا ہوں، میں پیشین گوئی کر رہا ہوں 30 مئی سے پہلے بھارت جو ہے اپنی فوجیں بارڈر سے پیچھے لے جائے گا. یہ بھی میری پیشین گوئی سن لے. میں نے پہلے کی تھی نا، آپ کو اگر یاد ہو کہ پاکستان ایسا سبق سکھائے گا کہ وہاں صفے ماتم بچھے گا. بڑے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت اب کوئی مس ایڈوینچر نہیں کرے گا. کسی غلط فہمی میں نہ رہے. احمد شریف DG ISPR انہیں کیا ہے، ساڈا جڑا رد عمل ہوئے گا نا پھر اس تو بعد، یعنی میں تمثیلاً بات کر رہا ہوں، انہیں کہا پھر وحشیانہ ہوئے گا، پھر لیتھل ہوئے گا، پھر سنبھالے نہیں اسی جاواں گے. انہیں اوپن کرسٹل کلیئر گل کہتی ہے. تے لیڈرشپ اینج دی ہونی چاہیے. باقی جیڑی لیڈرشپ اگے پیچھے گلاں باتاں کرے، مائنی اور گل اور ہوئے تو پھر مزہ نہیں آندا. تے جیڑی لیڈرشپ اوپنلی مودی دا نام لوے کہ مودی نے آیا کیتا، مزہ تو پھر ہی آندا ہے نا. تو باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.